الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اس کے مطلب اور مفہوم کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ آیت کریمہ یہ ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قرآن کریم میں اکثر جگہوں میں اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ مثلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی طرح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن۔ اسی طرح بے شمار جگہوں میں یہ لفظ ہم پڑھتے رہتے ہیں وعملوا الصالحات، اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور آج ہم مسلمان اس کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ آج کل ہم اس کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ وعامل الصالحات کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اردو ترجمے میں دیکھیں گے تو اس میں یہی لکھا ہے کہ نیک اعمال، عمل صالح۔ اور عمل صالح کیا مراد لیتے ہیں؟ وہی کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لی، بس زکوٰۃ اگر توفیق ہوئی تو زکوٰۃ بھی دے دی، اور بہت تیر مارا تو گویا کہ ہم نے حج بھی ادا کر لی، بس ان کو ہم عمل صالح سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ مفہوم سمجھنا یہ غلط ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، ایک مکمل دین ہے۔ عمل صالح، اس پر عمل یعنی اس آیت کریمہ پر عمل تب مکمل ہوگا جب ہم اسلام کے تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے مکمل طور پر جب اسلام میں داخل ہوں گے۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر یہ آیت کریمہ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب کیا ہے، اسلام کے 4 بنیادی چیزیں ہیں، اور ان پر جب تک عمل نہیں کریں گے تو یہ اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلی بنیادی چیز اعتقادات، یعنی عقائد کا درست ہونا۔ عقائد کا درست ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی نیک اعمال کو کرنے کے لیے آپ کا عقیدے کا درست ہونا۔ عقیدہ یعنی توحید، رسالت، قیامت، فرشتوں کے متعلق اور رسولوں کے متعلق، ان یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے اوپر، اور اسی طرح قیامت کے جنت جہنم، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اعتقادات یعنی قرآن سنت نے اس کے متعلق مکمل طور پر رہنمائی کی ہے اعتقادات کے متعلق۔ دوسری چیز وہ عبادات ہے۔ عبادات کس طرح کرنے چاہیے، اور اس کے لیے کیا لوازم ہیں، کیا شرائط ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن چیزوں سے جو ہے عبادت کے اندر کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس کے متعلق بھی قرآن اور حدیث نبوی نے مکمل طور پر رہنمائی کی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے وہ معاملات ہے۔ ہم نے معاملات کو بالکل دین سے الگ کر دیا ہے۔ معاملات کیا ہے؟ معاملات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا اور کسی سے کچھ لینا ہے، یعنی پیسے کے چیز کو، یعنی پیسے دینے اور لینے کو ہی ہم معاملات سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ معاملات میاں بیوی کا آپس کے درمیان معاملات کس طرح ہونے چاہیے، ایک باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کا اپنے جو ہے باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کس طرح معاملات ہونے چاہیے، اور اسی طرح پڑوسیوں کا پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرنا چاہیے، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ کس طرح معاملات کرنا چاہیے، اور
ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مالک اپنے ورکروں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ کس طرح معاملات کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کے متعلق قرآن اور سنت نے مکمل طور پر رہنمائی کی ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے عبادات کا ذکر کی ہے وہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں کی ہے، اور جہاں معاملات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ تو معاملات کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے اخلاق۔ اخلاق کا درست ہونا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اعمال میں سب سے بھاری چیز ہوگا وہ اخلاق ہے۔ اخلاق کا درست ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ جب ان تمام چیزوں پر، یعنی ان 4 چیزوں پر جب ہم عمل کریں گے مکمل طور پر، گویا کہ ہم کیا ہے وعامل الصالحات کے اوپر عمل کی ہے، ورنہ وعامل الصالحات کے اوپر مکمل عمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کریم فرقان حمید کو جو ہے صحیح سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔